ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں، اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ نماز بالغ ہونے پر فرض ہو جاتی ہے، اور لڑکا اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر مختلف کتابوں میں مختلف لکھی ہے، یعنی کہیں 12 سال ہے اور کہیں 13-14 سال اور کہیں 15 سال ہے۔ میں نے 14 یا 15 سال کی عمر میں نماز پڑھنی شروع کی۔ آپ یہ فرمائیں کہ مجھے کتنی عمر کی نمازیں قضا پڑھنی چاہیے؟ مجھے نہیں یاد کہ میں بالغ کس عمر میں ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے، لڑکے اور لڑکی کا بالغ ہونا علامات سے بھی ہو سکتا ہے، مثلا لڑکے کو احتلام ہو جائے یا لڑکی کو حیض آ جائے وغیرہ۔ اگر 15 سال سے پہلے بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہو جائیں تو ان پر بالغوں کے احکام جاری ہوں گے، اور اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال پورا ہونے پر ان کو بالغ شمار کیا جائے گا، یعنی جیسے ہی 16 سال شروع ہوگا ان پر بالغوں کے احکام جاری ہوں گے، یعنی نماز، روزہ وغیرہ یہ سب چیزیں فرض ہو جائیں گی۔ اگر کسی نے بالغ ہونے کے بعد بھی نماز روزہ میں کوتاہی کی، اب وہ توبہ کر کے نماز روزہ قضا کرنا چاہتا ہے اور اسے یہ یاد نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تھا، تو لڑکے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 13ویں سال کے شروع ہونے سے نماز روزہ قضا کرے، یعنی جیسے ہی 13واں سال شروع ہو جائے تو اپنی نمازیں اور روزے جو قضا ہوئے تھے ان کو پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ 12 سال کا لڑکا بالغ ہو سکتا ہے۔ اور لڑکی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 9 سال پورے ہونے اور 10ویں سال کے شروع ہونے سے نماز روزہ قضا کرے، کیونکہ 9 سال کی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، یعنی جیسے ہی 10واں سال شروع ہو، 10ویں سال کے شروع ہونے سے اپنی نمازیں اور روزہ قضا کرنا شروع کر دے۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بے نمازی کے لیے اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ میں نے سنا ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، کیا یہ سچ ہے؟ اور اسی طرح سنا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مار ڈالا جائے، اس کی لاش کو گھسیٹ کر شہر سے باہر پھینک دیا جائے، کیا یہ بھی حقیقت ہے؟ ایسے زیادہ لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اس وقت تک کافر نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی زبان سے یہ نہ کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یعنی اگر وہ زبان سے کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہو جاتا ہے، ورنہ چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ کافر نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کافر یا مرتد نہیں ہوتا تو اسے قتل کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں بھی کسی مسلمان کے قتل کو جائز قرار نہیں دیا گیا؟ برائے مہربانی مجھے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے جو صحیح احکامات ہیں بتا دیں حوالہ کے ساتھ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تارک صلاۃ یعنی نماز چھوڑنے والا اگر نماز کی فرضیت کا منکر ہو تو تمام اہل اسلام کے نزدیک کافر اور مرتد ہے، الا یہ کہ نیا مسلمان ہوا ہو اور اسے فرضیت کا علم نہ ہو سکا ہو، اس صورت میں اس کو فرضیت سے آگاہ کیا جائے گا، اگر مان لے تو ٹھیک، ورنہ مرتد اور واجب القتل ہوگا۔ اور جو شخص فرضیت کا تو قائل ہو مگر سستی کی وجہ سے نہ پڑھتا ہو تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مسلمان تو ہے مگر بدترین فاسق ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ مرتد ہے، اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے اور نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، اگر نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک، ورنہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے اور مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے، غرض اس کے احکام مرتدین کے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق اگرچہ بے نمازی مسلمان ہے مگر اس جرم یعنی نماز چھوڑنے کی سزا قتل ہے، الا یہ کہ وہ شخص توبہ کر لے، لہذا اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے اور نماز چھوڑنے سے توبہ کرنے کا حکم دیا جائے، اگر توبہ کر لے تو اس سے قتل کی سزا ساقط ہو جائے گی، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور قتل کے بعد اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ الغرض اگر بے نمازی توبہ نہ کرے تو ان حضرات کے نزدیک اس کی سزا قتل ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو ہمیشہ قید رکھا جائے گا اور روزانہ اس کے جوتے لگائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ترک نماز سے توبہ کر لے۔ ان مذاہب کی تفصیل فقہ شافعی کی کتاب شرح مہذب
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12، اور فقہ حنبلی کی کتاب المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298، اور فقہ حنفی کی کتاب فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392 میں ہے۔ جو حضرات بے نمازی کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس کے علاوہ ان کے اور بھی دلائل ہیں۔ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب دیکھنے کا موقع نہیں ملا، مگر وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت میں یہ مرتد ہے، نماز چھوڑنے والا مرتد ہے، اس کے ساتھ مرتدین جیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے اگر حضرت پیران پیر رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ بے نمازی کا کفن دفن نہ کیا جائے بلکہ مردار کی طرح گھسیٹ کر اس کو کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے، تو ان کے مذہب کی روایت کے عین مطابق ہے۔